Welcome everyone to our channel, which is Zam, the true way of life, with a new video. آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا، تاکہ ہم مل بیٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے بھیدوں کو جانیں۔ اے باپ، تمہارے بند ذہن کو کھول دینا تاکہ جو تیرا کلام پڑھا جائے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے اور ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں۔ اے باپ، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تیرے کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلائیں اور ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو تاکہ لوگ ہمارے ذریعہ سے تجھے پہچانیں۔ اے باپ، تو ہمیں طاقت دینا کہ ہم جہاں کہیں بھی جائیں تیرا نام پاکیزہ ٹھہرے۔ اے باپ، تو نے ہمیں دنیا کا نور ٹھہرایا ہے، تو ہمیں طاقت دے کہ ہم تاریکی میں چمکیں اور تیرے نام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ یہ سب دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ پیدائش کی کتاب، اس کا 6واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نوح کون تھا۔ نوح لمک کا بیٹا تھا اور نوح کا مطلب ہے آرام، اور لمک نے نوح کے بارے میں پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور اس نے اس کا نام نوح رکھا اور کہا کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہے، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، ہمیں آرام دے گا۔ جیسا کہ ہم نے خداوند کے کلام میں سے پڑھا ہے، نوح کے زمانہ میں انسان کی بدی بہت بڑھ گئی تھی، لیکن نوح ہی خداوند کے سامنے اس وقت راست باز آدمی تھا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خداوند نے نوح سے کہا کہ تو اپنے پورے خاندان کے ساتھ کشتی میں آ، کیونکہ میں نے تجھی کو اپنے سامنے اس زمانہ میں راست باز دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ نوح کی راست بازی کا ذکر کئی دفعہ ہوا ہے۔ حزقیل اس کے 14ویں باب اور اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، اگرچہ نوح اور دانییل اور ایوب اس میں ہوں تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، وہ نہ بیٹے کو بچا سکیں گے نہ بیٹی کو، بلکہ اپنی صداقت سے فقط اپنی ہی جان بچائیں گے۔ اور عبرانیوں اس کے 11ویں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے نوح نے ان چیزوں کی بابت جو اس وقت تک نظر نہ آتی تھی ہدایت پا کر خدا کے خوف سے اپنے گھرانے کے بچاؤ کے لیے کشتی بنائی، جس سے اس نے دنیا کو مجرم ٹھہرایا اور اس راست بازی کا وارث ہوا جو ایمان سے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی بدی اس قدر زیادہ تھی کہ خدا کے نزدیک صرف نوح ہی راست باز آدمی تھا۔ نوح خداوند کے نزدیک راست باز آدمی تھا، اس لیے خدا نے نوح سے کہا، تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا ہے، کیونکہ ان کے سبب سے زمین ظلم سے بھر گئی، سو دیکھ میں زمین سمیت ان کو ہلاک کروں گا۔ اور اس کے بعد خدا نے نوح کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جس طرح سے نوح کشتی کے ذریعے سے بچایا گیا، اسی طرح سے یونان نبی جب وہ پانی میں پھینکے گئے تو مچھلی کے ذریعے سے بچائے گئے، مچھلی کے اندر وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح سے جب ہم یسوع مسیح کو پہن لیتے ہیں تو ہم ہر طرح کی بدی سے محفوظ رہتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کی تدبیریں نہ کرو۔ اب باری آتی ہے پانی کی۔ خدا نے انسان کی بدی کو پانی کے ذریعے سے ختم کیا۔ پانی پاکیزگی کی نشانی ہے، اور اس کے علاوہ پانی ہنگامے کی صورت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اور یہاں پانی پاکیزگی کی نشانی ہے اور پانی کے ذریعے سے انسان کی بدی کو ختم کیا گیا ہے۔
اور جب روئے زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی برستا رہا تو پھر خدا نے نوح کو اور کل جانداروں اور کل چوپایوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا، اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی رک گیا اور سمندر کے سوتے اور آسمان کے دریچے بند کیے گئے، اور آسمان سے جو بارش ہو رہی تھی تھم گئی، اور پانی زمین پر سے گھٹتے گھٹتے 150 دن کے بعد کم ہوا، اور 7ویں مہینے کی 17ویں تاریخ کو کشتی عرارات کے پہاڑ پر ٹک گئی۔ اب پہاڑ پر کشتی کا ٹکنا اس بات کی علامت ہے جس طرح سے پہاڑ پر کشتی کو ٹکا کر دوسری چیزوں کے ٹکرانے سے بچایا گیا، اسی طرح سے موسیٰ جب وہ پہاڑی پر گیا تو خدا نے اسے شریعت دی تاکہ لوگ بدی کو پہچانیں اور بدی سے دور رہیں۔ اسی طرح سے یسوع مسیح کو پہاڑی پر صلیب پر چڑھایا گیا تاکہ وہ شریعت کو پورا کرے اور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دے۔ اور جب زمین پر پانی گھٹتا گیا تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اور 40 دن کے بعد یوں ہوا کہ نوح نے کشتی کی کھڑکی کھولی جو اس نے بنائی تھی، اور اس نے ایک کوے کو اڑا دیا، سو وہ نکلا اور جب تک کہ زمین پر سے پانی سوکھ نہ گیا ادھر ادھر گھومتا رہا۔ کئی لوگ کوے کو ڈارکنس کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن نوح نے کوے کو اس لیے بھیجا کیونکہ کوا زیادہ دیر تک اڑ سکتا ہے، اور جب تک اسے کوئی کھانے کی چیز نہ ملے وہ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، اور جیسے ہی اسے کھانے کی چیز ملتی ہے وہ ادھر ٹھہر جاتا ہے۔ اس لیے پرانے وقتوں میں لوگ اس کا زیادہ استعمال کرتے تھے۔ اگر وہ کشتی پر سوار ہوتے اور ان کو جاننا ہوتا کہ وہ کس جگہ ہیں تو وہ کوے کو اڑاتے، اور اگر کوا واپس آ جاتا تو اس کا مطلب ہے دور دور تک پانی موجود ہے، لیکن اگر کوا واپس نہیں آتا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ خشکی کے قریب ہے۔ اس لیے نوح نے خشکی کا پتہ لگانے کے لیے کوے کو اڑایا۔ لیکن اس کے بعد نوح نے ایک کبوتری کو بھیجا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی تاکہ دیکھے کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں، پر کبوتری نے پنجہ ٹیکنے کی جگہ نہ پائی اور اس کے پاس کشتی کو لوٹ آئی، کیونکہ تمام روئے زمین پر پانی تھا۔ تب اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا، اور 7 دن ٹھہر کر اس نے اس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا، اور وہ کبوتری شام کے وقت اس کے پاس لوٹ آئی اور دیکھا تو زیتون کی ایک تازہ پتی اس کی چونچ میں تھی۔ تب نوح نے معلوم کیا کہ پانی زمین پر سے کم ہو گیا، تب وہ 7 دن اور ٹھہرا۔ اس کے بعد پھر اس کبوتری کو اڑایا، پر وہ اس کے پاس پھر کبھی نہ لوٹی۔ اور زمین پر خشکی کے ہونے کے بعد خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں سے عہد باندھا، میں اس عہد کو تمہارے ساتھ قائم رکھوں گا کہ سب جاندار طوفان کے پانی سے پھر ہلاک نہ ہوں گے، اور نہ کبھی زمین کو تباہ کرنے کے لیے پھر طوفان آئے گا۔ اور خدا نے کہا کہ جو عہد میں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جانداروں کے درمیان جو تمہارے ساتھ ہیں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے کرتا ہوں، اس کا نشان یہ ہے کہ میں اپنی کمان کو بادل میں رکھتا ہوں، وہ میرے اور زمین کے درمیان عہد کا نشان ہوگی۔ اور ایسا ہوگا کہ جب میں زمین پر بادل لاؤں گا تو میری کمان بادل میں دکھائی دے گی۔ یہ کمان جس کا نشان خدا نے عہد کے طور پر رکھا یہ رینبو ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوح اور اس کے بیٹوں کے ذریعے سے زمین معمور کی گئی۔ اب ہم اسے روحانی طرز سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے انسان کی بدی۔ جس طرح سے نوح کے زمانہ میں انسان کی بدی بڑھ رہی تھی، آج کے زمانہ یعنی آخری دور میں بھی انسان کی بدی بڑھ رہی ہے، اور اس کی پیشن گوئی یسوع مسیح نے پہلے ہی کر دی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا تھا، جیسا کہ نوح اور لوط کے زمانہ میں ہوا تھا بالکل ویسے ہی آخری زمانہ میں ہوگا۔ اور جس طرح سے خدا نے زمین پر بدی کا خاتمہ کیا، اسی طرح سے مخالف مسیح کے 7 سال پورے ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح بادلوں پر آئیں گے اور اس دنیا سے بدی کا خاتمہ کریں گے۔ اور جس طرح سے نوح اور اس کی بیوی اور اس کے بیٹے اور اس کے بیٹوں کی بیویاں خدا کے نزدیک راست باز تھے اور صرف وہی بچائے گئے،
اسی طرح سے آخری زمانہ میں جب یسوع مسیح اس دنیا میں آئیں گے تو صرف راست باز ہی بچائے جائیں گے۔ اور پھر خدا نے بدی کے خاتمے کے بعد کمان کے نشان کو قائم کیا، یعنی انسان کی بدی کی جنگ کے بعد خدا نے کمان کو رکھا اور امن کو قائم کر دیا۔ اور اسی طرح سے مخالف مسیح کے ہرائے جانے اور بدی کے خاتمے کے بعد یسوع مسیح اس دنیا میں امن قائم کر دیں گے، کیونکہ وہی امن و سلامتی کے شہزادے ہیں۔ اور اس کے بعد خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی اور ان کو کہا کہ بارور ہو اور بڑھو اور زمین کو معمور کرو۔ اس لیے خدا نے زمین کی بدی کو ختم کیا اور زمین کو ہلاک کیا، اور پھر نئی زمین قائم کی اور انہیں برکت دی۔ اسی طرح سے جب یسوع مسیح اس دنیا میں امن قائم کریں گے تو نیا آسمان اور نئی زمین قائم ہوگی، اور اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا اور نہ آہ و نالہ نہ درد، کیونکہ پہلی چیزیں تو جاتی رہیں گی۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ اور جس طرح سے خدا نے آدم کو حکم دیا تھا کہ وہ زمین کو معمور و محکوم کرے، لیکن وہ اس بات میں ناکام رہا، تب خداوند اپنے جلال کو اس دنیا میں معمور کرے گا، اور پھر ہم جو راست باز ہیں اس کے حضور نئے آسمان اور نئی زمین میں زندگی گزاریں گے۔ خداوند کا کلام پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سبھی کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خدا باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ تو ہی تعریف، تمجید اور شکر کے لائق ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے زندہ کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا۔ اے باپ، جو تیرا کلام پڑھا گیا ہے وہ ہمارے دلوں میں گھر کر جائے، تاکہ ہم تیرے کلام کے مطابق پاکیزگی کی زندگی گزاریں اور تیرے بارے میں مزید جانیں۔ اے باپ، تو ہماری رہنمائی کر تاکہ ہم تیری راہوں پر چلیں۔ اے باپ، تیرے کلام کا بیج ہمارے لیے ایک پھلدار درخت کا باعث بنے۔ اے باپ، تیرے حضور منت کرتے ہیں ہمارے بدنوں سے تیرا جلال ظاہر ہو۔ تو ہمیں طاقت، ہمت دے کہ ہم تیرے مطابق زندگی گزاریں۔ اے باپ، ہم اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، تو ہمیں اپنے مطابق چلانا اور ہماری زندگیوں میں تیری مرضی پوری ہو۔ تیرے پیارے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سبھی کو برکت دے، اور خدا کا فضل، یسوع مسیح کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہمیشہ تک ہم سبھی کے ساتھ ہو، آمین۔